اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ قرآن کریم نے انسان کی زندگی کے لیے ہدایت مقرر فرمائی اور اس ہدایت کے مطابق انسان کی زندگی کے دو طریقے اور دو طرز بیان کیے ہیں۔ ایک انداز زندگی کا عبودیت کا ہے اور دوسرا نافرمانی اور فسق و فجور یا کفر جسے قرآن نے نام دیا ہے، اور دونوں طرز زندگی کے نتیجے بھی قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ جس طرح یہ دو طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف پہلوؤں سے اختلاف ہے، تفاوت ہے ان کے اندر، اسی طرح ان کے نتائج میں بھی اختلاف ہے۔ ایک کا نتیجہ قرآن نے جنت قرار دیا ہے، اس کا عنوان، اور دوسرے کا نتیجہ جہنم قرار دیا ہے۔ یہ دونوں انسان کی اعمال کا بدلہ نہیں ہے، انسان کے اعمال اور زندگی کا نتیجہ ہے، متبادل نہیں ہے، کسی اور حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ جس طرح کی زندگی ہے انسان کی، وہی نتیجہ ہے جو انسان کو نصیب ہونا ہے۔ اور قرآن کریم نے حیات کے متعلق بھی انسان کو آگاہی دی ہے، تعلیم دی ہے، اور اسی طرح نتائج کے بارے میں بھی۔ اور نتائج کے بارے میں آگاہی کو دو عنوان سے ذکر کیا ہے، ایک تبشیر ہے، بشارت، اور دوسرا انذار ہے۔ ابشار و انذار یہ دونوں کا تعلق آگاہی سے ہے۔ اس کے ایک لحاظ سے ہم دیکھیں ملتے جلتے مفاہیم یا الفاظ عموماً استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات قرآن کی تبشیر و تنذیر یا ابشار و انذار کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ مترجمین و مفسرین و مبلغین، معلمین استعمال کرتے ہیں، جو دقیق نہیں ہے، خالی از دقت ہے یہ عمل ان کا۔ اور وہ یہ ہے کہ بشارت کو یا تبشیر کو عموماً تشویق کے معنی میں لیتے ہیں کہ یہ تشویق ہے، سنخ تشویق ہے تبشیر، اور انذار کو تنبیہ کہتے ہیں، تشویق و تنبیہ، شوق دلانا۔ یا تشویق و تنبیہ کے دوسرے مترادف الفاظ ہیں ترغیب و ترہیب۔ ترغیب رغبت کسی کام کی بڑھانا انسان کے اندر، اور ترہیب خوف، ڈر پیدا کرنا، یا تخویف ہے، یہ اس کا مطلب ڈر پیدا کرنا ہے۔ تبشیر و انذار کو بھی عموماً اس معنی میں لیا جاتا ہے، یا بمعنی تشویق یا ترغیب کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن تشویق و ترغیب یہ علیحدہ امر ہے، اور تبشیر ایک علیحدہ صنف ہے۔ ان دونوں کا
آپس میں ظاہری بھی کوئی مماثلت نہیں ہے آپس میں ان کی، چونکہ تبشیر و تنذیر، ابشار و انذار، اس کا تعلق آگاہی سے ہے، چونکہ انسان کی ہدایت کا سارا نظام علم و شعور و آگاہی کے اوپر مبتنی ہے، یعنی انسانی ہدایت اس بنیاد پر ہے کہ یہ ہدایت انسان نے آگاہانہ طور پر لینی بھی ہے اور آگاہانہ طور پر ترک بھی کرنی ہے اگر ترک کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہدایت اختیاری ہے، جبری نہیں ہے، اجبار نہیں ہے اس میں، یعنی ذرہ برابر اجبار نہیں ہے، نہ یہ کہ کچھ اجبار ہے اور کچھ اس کے اندر اختیار ہے، مکمل اختیاری ہے، مکمل آگاہانہ ہے اور مکمل اختیاری ہے انسان کے لیے ہدایت۔ لیکن دوسرے جو دو عمل ہیں وہ بھی قرآن کریم کے اندر ہیں، ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی قرآن نے کی ہے، یا تشویق بھی قرآن نے کی ہے اور تنبیہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ دو مسائل یہ علیحدہ ہیں، یہ ایک تربیتی طریقہ کار ہے کہ کسی انسان کے اندر عملی محرک پیدا کرنے کے لیے اسے تشویق کریں تو اس کے اندر محرک پیدا ہوتا ہے، یا بیرونی محرک انسان کے سامنے ایجاد کرنا، یہ تشویق کہلاتا ہے، کیونکہ انسان کو عمل پر اکسانے کے لیے، کسی بھی کام پر آمادہ کرنے کے لیے اسے تحریک کرنا ہے، اس کے اندر حرکت ایجاد کرنی ہے اور اس حرکت کو محرک کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر یہ محرک موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات باہر سے انسان کے سامنے یہ محرک رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کو روکنا ہو کسی کام سے، کسی ارادے عمل سے، حرکت سے، تو اس کے سامنے کوئی ایسی رکاوٹ، معنی کھڑا کیا جاتا ہے جو اسے اس عمل سے باز رکھے، اور وہ خوف، بسا اوقات اس کے سامنے خوف کھڑا کیا جاتا ہے یا اسے خوف دلایا جاتا ہے تاکہ اس عمل سے باز رہے۔ تبشیر و تنذیر کا لازمہ ہے یہی چیزیں، یعنی تبشیر کا لازمہ تشویق بھی ہے اور تنذیر کا لازمہ تخفیف یا ترہیب ہے، ڈرنا ہے۔ لیکن تبشیر و تنذیر اپنے معنی کے لحاظ سے یہ دونوں آگاہی و علم کی سنخ سے ہیں، نہ کہ ایجاد محرک یا ایجاد معنی کے باب سے۔ چونکہ انسانی ہدایت آگاہی کے اوپر مبتنی ہے، نتائج کی آگاہی کو تبشیر کہتے ہیں۔ اگر وہ خوشگوار نتیجہ ہو، یعنی انسان کی زندگی ایسی معتدل زندگی ہو جس کے نتائج انسان کے لیے گوارا ہوں، خوشگوار ہوں، خوشحال کنندہ نتائج ہوں، ان نتائج کی آگاہی کو ابشار کہا ہے۔ اور وہ جو تلخ نتائج ہیں، ناگوار نتائج ہیں، انسان پر سخت گزریں گے، ناگوار ہیں، ان نتائج کی آگاہی کو انذار کہا ہے۔ انذار لغت میں ڈرانے کو نہیں کہتے، خطرے سے آگاہی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ابشار ایک اچھے نتیجے کی خبر کو کہتے ہیں، جس طرح ترجمہ بشارت کا کیا جاتا ہے اردو میں اور اچھا کیا جاتا ہے خوش خبری۔ خوش خبری ہے، یہ خبر ہے، آگاہی ہے، لیکن خوش ہے، خوشحال کنندہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں انذار کا مطلب ہوتا ہے بدخبری، یعنی وہ بھی خبر ہے لیکن ایک برے نتیجے کی اور ایک ناگوار نتیجے کی خبر ہے یہ۔ اور یہ آگاہی ضروری ہے انسان کے لیے، نتائج سے آگاہی انسان کے اندر یہ محرک پیدا کرتی ہے۔ جیسے کہا تھا کہ تبشیر کا لازمہ تشویق ہے لیکن تبشیر کا معنی تشویق نہیں ہے۔ اسی طرح تنذیر کا لازمہ تنبیہ ہے لیکن اس کا معنی تنبیہ نہیں ہے۔ البتہ تنبیہ بھی ایک لحاظ سے کہیں تو اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے وہ بھی آگاہی کے باب سے ہے۔ تنبیہ، نبا، وہ بھی بیدار کرنا یا جگانا یا متوجہ کرنا کے معنی میں ہوتا ہے۔
ترہیب خوف ہے، تخفیف خوف ہے، ایجاد کرنا. ظاہر ہے جب انسان کو خطرے سے آگاہی ہو جاتی ہے تو لازمہ کے طور پر اس کے اندر خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ خوف اسے بعض اوقات ان ناروا اور ناجائز کاموں سے روک دیتا ہے. جو عبیدانہ زندگی ہے اس کے اصول قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اور ان میں سے پہلا رکن، پہلی بنیاد اس کی ایمان ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلی بنیاد اس کی ایمان ہے. ایمان قرآن کی اصطلاح میں انسان کی عملی زندگی کا ایک رویہ ہے، ایک انداز ہے، عملی انداز ہے ایمان. چونکہ انسان کو یہی زندگی، موت سے پہلے کی زندگی ایمان کے ساتھ گزارنی ہے، ایمان کے اوپر زندگی گزارنی ہے. ایمان کا غیر قرآنی معنی جو علوم نے کیا ہے یا باقی منابع سے پیدا ہوا ہے یا روایات کی مدد سے کیا گیا ہے، وہ ذہنیت ہے، اعتقاد ہے. قلبی حالت کا نام ایمان ہے، ذہنی کیفیت کا نام ایمان ہے، کچھ تصورات کا نام ایمان ہے، کچھ تصدیقات کا نام ایمان ہے، کچھ معلومات کا نام ایمان ہے. وہ اس سنخ سے ہیں. لیکن قرآنی ایمان اس سنخ سے نہیں ہے کہ ایک ذہنی کیفیت یا ایک قلبی کیفیت ایمان کہلاتی ہے. ایمان ایک عملی نوعیت کی چیز ہے، چونکہ ایمان امن سے ہے، اور امن کا معنی اطمینان ہے اور اعتماد ہے. امن، آمنہ یعنی ایک شخص کو اطمینان ہو گیا ہے یا اس نے اطمینان دے دیا ہے، اور اعتماد اس نے کر لیا ہے یا اعتماد اس نے دے دیا ہے. عملی زندگی انسان جب بسر کرتا ہے تو ہر زندگی کے ہر پہلو کے لحاظ سے اس کو کچھ امور پر اطمینان اور اعتماد کرنا پڑتا ہے، ان کا سہارا لینا ہوتا ہے اس کو. یعنی وسائل زندگی ہیں، وسائط زندگی ہیں، اور نظام زندگی ہے، اور اس طرح جو اوزار ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے، جن پر انسان بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، ان کے اوپر اپنی زندگی کا نظام سارا قائم کرتا ہے. وہ ساری چیزیں جو اطمینان کی حد تک انسان حاصل کر کے اور ان کے اوپر اپنا زندگی کا معاملہ چھوڑ دیتا ہے، یہ ایمان ہے. اب اس معنی کے لحاظ سے کوئی انسان غیر مومن نہیں ہے، سب مومن ہیں. یعنی ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہے، کچھ چیزوں کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہے، کچھ امور کے اوپر اس نے اطمینان رکھا ہوا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اپنے کام آگے چلا رہا ہے، اپنی زندگی آگے بڑھا رہا ہے اور مومن ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان ہے یا غیر اللہ پر ایمان ہے. جس طرح قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، یوں نہیں کہ سرے سے ایمان نہیں رکھتے، وہ کسی اور پر اطمینان رکھتے ہیں، وہ کسی اور کا سہارا لیتے ہیں، کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں. چونکہ انسان کو زندگی میں اعتماد چاہیے، ایسے امور چاہیے جن کے اوپر اعتماد کرے، جن کو آزما کے اعتماد کرے، یا آزمائے بغیر سن کے دیکھا دیکھی ان پر اعتماد کر لے کہ دوسرے کس پر اعتماد کرتے ہیں، میں بھی اس چیز پر اعتماد کرتا ہوں. ہمارے سامنے عموماً متعدد راستے ہوتے ہیں. جیسے مثال میں کہا تھا کہ ہمارے پاس سفر کے لیے متعدد راستے ہوتے ہیں، کہ ہم سفر کر سکتے ہیں، پیدل بھی چل سکتے ہیں، ہم اپنے پاؤں پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے کہ میں اتنا لمبا سفر چل کے کروں گا، یا ہم کسی حیوان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ اس حیوان کے اوپر اعتماد کر کے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یا ہم آج کے مشینی دور میں کسی مشین پر بھروسہ کر کے سفر کرتے ہیں، اسے وسیلہ اختیار کرتے ہیں سفر کا. سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، یا ہم ریلوے کا اعتماد کرتے ہیں، ایمان اس پر رکھتے ہیں اور اس کا اختیار کرتے ہیں اس کو وسیلہ سفر کے طور پر، یا ہم جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں. اب یہ مختلف ہمارے سامنے وسائل ہیں سفر کرنے کے،
اور ہم عملی طور پر سفر کے لیے جس وسیلے کو اختیار کرتے ہیں تو پہلے ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ بہترین وسیلہ ہے، ان موجودہ وسائل میں سے میری طاقت، قدرت، بساط کے مطابق یہ بہترین وسیلہ ہے، میں اس پر اعتماد کر کے جا سکتا ہوں۔ اور ہم ہر روز یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان ہر شعبے کے اندر کسی نہ کسی چیز پر اعتماد کر کے جا رہا ہے۔ سماجی زندگی میں انسان یہی کام کرتا ہے کہ جو ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے وہ معاشرہ باہمی طور پر، اجتماعی طور پر کچھ امور پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں پر اعتماد کر رہا ہے، جیسے حکومت پر اعتماد ہے، حکمران پر اعتماد ہے، اطمینان ہے، اور اپنے امور اس کو سپرد کر دیتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ یہی ایمان ہے۔ اپنی معمول کی زندگی، عملی زندگی میں زندگی کے امور کو چلانے کے لیے جن سہاروں کو انسان لیتا ہے، مثلا اطمینان کرتا ہے کسی نظریے پر، زندگی کے شعبے میں نظریہ ہے، اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم کے مختلف موضوعات ہیں، ان موضوعات میں سے کسی ایک موضوع پر اطمینان و اعتماد کرتا ہے اور وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ مثلا جو شخص بھی جتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے اطمینان کا نتیجہ ہے یہ۔ کم اتفاق ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایسی تعلیم حاصل کر رہا ہو جس میں اس کو اعتماد نہ ہو، اعتماد کے بغیر تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ یہ ہوتا ہے، مثلا جیسے ماں باپ زبردستی کسی کو کسی میدان تعلیم میں ڈال دیتے ہیں، یا انسان غفلت میں کسی شعبہ تعلیم میں چلا جاتا ہے لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیتا ہے، چونکہ اس پر اعتماد نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا اور اطمینان نہیں ہوتا، اسے ترک کر دیتا ہے۔ آخر تک انسان اسی کام کو لے کے جاتا ہے جس پر اطمینان ہوتا ہے اور جس پر اس کا اعتماد ہوتا ہے۔ یہ اعتماد، اصل زندگی کی بنیاد یہ اعتماد ہے، یہ اطمینان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ لغوی لحاظ سے یہی ایمان ہے۔ قرآن کریم نے بھی اسی کو ایمان کہا ہے، معنی یہی ہے ایمان کا۔ لیکن اعتماد کے لیے، اطمینان کے لیے انسان کی حقیقت، انسان کی خلقت، انسان کے نظام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ امور سامنے اس کے رکھے ہیں جن پر عملی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں اس نے اعتماد کرنا ہے۔ وہ جو امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائے ہیں انسان کو کہ یہ متعلقات ایمان ہے، یعنی جب بھی آپ کو اطمینان کرنا ہو، اعتماد حاصل کرنا ہو اور اعتماد کر کے کوئی فیصلہ کرنا ہو، اعتماد کر کے زندگی کا کوئی راستہ چننا ہو، اعتماد کر کے آپ نے کوئی اہم قدم اٹھانا ہو، تو وہ یہ امور ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اطمینان و اعتماد کرنا ہے زندگی میں، نہ کہ ذہن میں، تصور میں اللہ رکھ لیں، عملی زندگی میں دیکھ لیں کون سی چیز قابل اعتماد ہے، اس پر اعتماد کر لیں آپ۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ جیسے کہا تھا کہ غیر قرآنی تصور ایمان کا یہی بن گیا ہے کہ ہم ایک بحیثیت مومن مسلمان پڑھ لیں، کتابیں پڑھ لیں اور ان کتابوں کے اندر فہرست ہمیں دے دی جائے کہ ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، یعنی ان کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ لیکن یہی جو ذہن میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کی زندگی کے کسی شعبے کے لیے اطمینان اور اعتماد ان پر نہیں ہے۔ آپ کا اطمینان و اعتماد آپ کا اور امور پر ہے، ذہن میں یہ امور آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ مثلاً ایک شخص ہے، اور یہ مثالیں زیادہ ہیں پاکستان جیسے معاشرے کے اندر، پاکستان سے باہر بھی ہیں، کہ ایک شخص ہے، اپنے گھر میں ماں باپ سے پیدا ہوا ہے لیکن اس نے پرورش کسی اور کے ہاں پائی ہے، کسی اور کے آغوش میں، کسی رشتہ دار، کسی ہمدرد خیر خواہ، ماں باپ کی مشکلات کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے، یا کسی اور سبب کے تحت ایسے کثرت سے ہوا ہے کہ انسان پیدا کسی سے ہوا ہے، پرورش کسی اور کے ہاں اس نے حاصل کی ہے۔ اب انسان جہاں پرورش پائی ہے، اس گھر اور اس گھرانے کے تمام امور اور وسائل پر اس کا اعتماد رہا ہے۔ اس گھرانے کے وسائل کو بروئے کار لا کر اس نے پرورش پائی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، ہنر سیکھا ہے، مہارتیں اس نے حاصل کی ہیں، کام کاروبار اس نے شروع کیا ہے،
ترقی کی ہے، جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا ہے اپنے والدین سے کچھ بھی نہیں لیا اس نے، صرف اس کے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا والد فلاں ہے اور اس کی ماں فلاں ہے، لیکن اس نے ماں باپ کو اپنی پرورش کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے کام کاروبار کے لیے وسیلہ اختیار نہیں کیا، اعتماد و ایمان ان پر نہیں اس نے حاصل کیا، ان کا بھروسہ سہارا نہیں لیا، سہارا اس نے کسی اور کا لیا ہے۔ اب یہاں پر اس نے جو ذہن میں یا اس کے شناختی کارڈ میں درج ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے، اولاد کس کی ہے، وہ صحیح اپنی جگہ پر، وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ ایمان نہیں ہے، وہ نسب ہے اس کا، وہ نسب ہے اس کا کہ یہ نطفہ فلاں کا ہے، یہ نسل فلاں کی ہے، یہ نسب فلاں کا ہے، لیکن عملی زندگی میں جو اس کو سہارا چاہیے تھا وہ والد اس کی عملی زندگی کا سہارا نہیں ہے، سہارا اس کی عملی زندگی کا کوئی اور ہے، غلط راستہ ہو یا صحیح راستہ ہو۔ مثلا غلط وہ بچے جو پیدا کسی کے ہاں ہوئے ہیں، پھر انہوں نے غلط زندگی اختیار کی ہے اور اس غلط زندگی میں ماں باپ پر اعتماد نہیں کیا، چونکہ ماں باپ نے اس کو یہ سہارا نہیں دیا، اس نے کسی اور کا سہارا لیا ہے اور یہ غلط راستہ اس نے اپنایا ہے۔ وہی جس نے غلط اس کو سہارا دیا ہے اس پر اعتماد کر کے، اس پر اطمینان کر کے زندگی گزار رہا ہے، اور یہ اس کا عملی ایمان ہے۔ ایمان اس سنخ سے ہے، اطمینان اور اعتماد عملی زندگی میں، عملی زندگی کے مختلف امور میں۔ قرآن کریم نے ایک انسانی زندگی کا ہدایت کا پورا نقشہ انسان کے سامنے مدون صورت میں، کتاب کی صورت میں رکھا ہے۔ کتاب یعنی ایک مدون اور منظم اور مرتب منشور جو انسان کی زندگی کی تفصیلات سے مربوط ہے اور اس کا آپس میں ارتباط ہے اور اس کا انسان کی زندگی سے بھی ارتباط ہے۔ جب منظم ایک نقشہ ہدایت کا انسان کے سامنے رکھا ہے بصورت کتاب، تو اس کے اندر پہلی چیز جو انسان کے لیے معین کی ہے، مشخص کی ہے، وہ یہی امور ہیں کہ اس نے اب جو زندگی گزارنی ہے اپنی، اس میں سہارا، بھروسہ، اطمینان و اعتماد کس کا لے؟ اللہ کی طرف سے اعتماد کے وسائل کیا ہیں اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے، انفرادی زندگی، عائلی زندگی، معیشتی زندگی، سماجی زندگی، سیاسی زندگی، اجتماعی زندگی، ہر زندگی کے پہلو کے لیے اس کو اعتماد کی اور اس کو اطمینان کی ضرورت ہے، یعنی سہاروں کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے جن کے اوپر یہ اعتماد کرے، جن کے اوپر یہ بھروسہ کرے، اور اس اطمینان کو اور اعتماد کو امن یا ایمان کہتے ہیں کہ اس پر بھروسہ کرنے کے بعد خوف دل سے نکل جائے، یعنی حفاظت یقینی ہو جائے کہ میں نے چونکہ اس کا سہارا لے لیا ہے، اب مجھے کوئی کھٹکا نہیں ہے، کوئی خوف چنتا نہیں ہے کہ میں زندگی نہیں گزار سکوں گا یا یہ کام نہیں کر سکوں گا یا یہ ہدف حاصل نہیں کر سکوں گا۔ جس وسیلے کو اختیار کرنے سے انسان کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے اور اطمینان کامل پیدا ہو جاتا ہے، یہ امن ہے انسان کا، یہ ہے امن۔ امن دینا یا امن میں آنا یا امن اختیار کرنا، یعنی اطمینان و اعتماد کے ساتھ ایک سہارے کو اختیار کرنا ہے۔ خوب عرض کیا کہ اس لغوی معنی کے لحاظ سے تو سب انسان مومن ہیں، جس نے جس کا سہارا لیا ہوا ہے، جس نظریے کا، جس اعتقاد کا، جس تصور کا، جس تصدیق کا، جس معلومات کا، ممکن ہے آباء و اجداد کا سہارا لے کے زندگی گزار رہا ہو، اسی کے اوپر چل رہا ہے، انہوں نے جو رسم و رواج اس کے لیے چھوڑا ہے اسی کے اوپر چل رہا ہے، ممکن ہے یہ اپنے پیش رووں کے بتائے ہوئے اصولوں کے سہارے زندگی گزار رہا ہو، جیسا انہوں نے کیا ویسے یہ کر رہا ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ما انزل اللہ کی طرف اس پر ایمان لو، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آباء و اجداد موجود ہیں، ان کا طریقہ کار موجود ہے، انہوں نے بھی اسی کا سہارا لیا ہے اور زندگی گزاری ہے، ہم بھی ان کے پیچھے اسی کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ غالب انسانیت، عوام
اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، یعنی بھیڑ چال کے تحت جو دوسروں نے زندگی گزاری ہے ان کے نتائج سے غافل ہو کر یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی ویسے ہی سہارے اختیار کرتے ہیں۔ یہ عملی ایمان ہے لوگوں کا۔ قرآن بھی یہی ایمان انسان سے طلب کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق کہ آپ نے عملی زندگی میں ان چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کا سہارا اختیار کرنا ہے، یا زندگی کا نظام ان کے اوپر قائم کرنا ہے۔ آپ نے یہ زندگی کے نظام میں ان کو سہارا لینا اطمینان تک، اعتماد تک، یا اعتماد کے ساتھ، یہ ایمان ہے۔ اخذ وسیلہ یا اخذ سبب ہے اطمینان و اعتماد کے ساتھ، جس کے بعد انسان کے دل سے ناکامی یا نامرادی کا خوف ختم ہو جاتا ہے کہ اس سہارے کے بعد میں ناکام زندگی میں نہیں ہوں گا۔ اور پھر اسی کی قرآن تفصیل بیان شروع کر دیتا ہے کہ کس کس چیز پر آپ نے ایمان رکھنا ہے۔ ایمانیات یعنی وہ سہارے، وہ وسیلے جن پر انسان نے اعتماد کرنا ہے، جن پر انسان نے اطمینان اور بھروسہ کرنا ہے، وہ تمام امور ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ قرآنی اصطلاح کے مطابق ایمان ہے۔ علمی اصطلاح اپنی جگہ قائم ہے کہ آپ ذہن میں جو بھی تصور رکھ لیں، مثلا ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے ملائکہ پیدا کیے ہیں اور زندگی بھر ملائکہ سے کوئی سروکار ہی نہ ہو آپ کا، تو آپ مومن بے ملائکہ ہیں چونکہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد بزرگوار جب ان امور کی وضاحت کرتے تھے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ ایمان میں اجمالی ایمان کافی ہے۔ اجمالی ایمان یعنی آپ کو اتنا پتہ ہو کہ اللہ کی ذات ہے، تفصیل بالکل اس کے لیے آگاہی و معرفت ضروری نہیں ہے، اجمالی ضروری ہے۔ وہ اجمال بھی بس اسی حد تک کہ اللہ کی ذات ہے، میرا خالق اللہ ہے، یہ علم اجمالی، یہ اعتقاد اجمالی، یہ کافی ہے، ایمان اس سے حاصل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ قرآن تو اس طرح سے نہیں کہتا، قرآن تو انسان کو ایک عملی وسیلہ، ایک عملی زندگی کا اعتماد، قابل اعتماد سہارا پیش کر رہا ہے۔ اس کی شناخت کامل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کو اختیار کریں آپ معرفت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، اور عملاً اس کا سہارا لینا ہے۔ ذہنی آپ کا اعتقاد اس لیے ضروری ہے کہ عملاً آپ نے اسی چیز کو اختیار کرنا ہے جو آپ کا ذہن مانتا ہے۔ اطمینان و اعتماد ذہن سے ہی شروع ہوتا ہے، دل سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہے عملی چیز، یعنی دل جس کو پسند کرتا ہے یا تصدیق کرتا ہے، ذہن جس کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، انسان اسی کا سہارا لیتا ہے۔ ہم عملی زندگی میں ہر انسان بالآخر کسی نہ کسی سہارے کے تحت ہی زندگی گزار رہا ہے۔ اور یہ آگاہی ان کے لیے ضروری ہے، اہل ایمان کی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو آگاہی نتائج کی حتمی ضروری ہے ان کے لیے، اسی دنیا میں ہدایت کا حصہ ہے کہ نتائج سے اگر بے خبر ہوں گے اس صورت میں ہدایت میں سست ہو جائیں گے۔ جتنی نتائج سے لا تعلقی ہوگی، غفلت ہوگی، لا علمی ہوگی، مثلا نتائج کے بارے میں یہی اجمالی تصورات، تو پھر زندگی کے بارے میں بھی اجمالی ہی عمل ہوگا۔ یعنی جس چیز پر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ قیامت ہے اجمالی طور پر، محشر ہے، جنت ہے اجمالی طور پر، اور اس کے اندر نعمتیں ہیں یہ اجمالی طور پر، تو آپ کی زندگی بھی اس اجمال کا ہی نتیجہ ہے۔ جیسے ہم اس عملی زندگی میں اس اجمالی معرفت کو دیکھ سکتے ہیں کہ اجمالی معرفت انسان میں کوئی حرکت پیدا نہیں کر سکتی، ارادہ اجمالی معرفت سے بنتا ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ کبھی بازار گئے ہوں کچھ لینے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے، جب بھی آپ بازار گئے ہیں کوئی معین چیز لینے کے لیے گئے ہیں، تفصیلی مانوس چیز لینے کے لیے گئے ہیں، یعنی آپ بازار گئے ہیں روٹی لینے کے لیے، بازار گئے ہیں سبزی لینے کے لیے، بازار گئے ہیں کتاب لینے کے لیے، قلم لینے کے لیے، کاپی لینے کے لیے، کبھی اٹھ کے بازار گئے ہیں کچھ لینے کے لیے اور آپ کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کچھ کیا ہے، اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے آپ، چونکہ آپ کے اندر واضح ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ لینا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ لینے کے لیے انسان کبھی بھی نہیں جاتا، کہیں بھی نہیں جاتا،
مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی سے ملنے کے لیے، یہ کسی کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو یہ کون ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں آپ کو، لیکن آپ اس سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلیں۔ ایسی حرکت انسان سے سرزد نہیں ہوتی۔ اجمالی علم انسان سے ارادہ تشکیل نہیں دلوا سکتا۔ ارادہ اس تفصیلی معرفت سے جو جزیات کے ساتھ انسان کے اندر پیدا ہو، انسان ارادہ کرتا ہے۔ تو ایمان جن امور کے اوپر ہے انسان کو ان کی تفصیلی آگاہی چاہیے انسان کو، اور نتائج کے بارے میں آگاہی کا منبع ہمارے پاس نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے، سوائے وحی کے ہمارے پاس کوئی اور منبع نہیں ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں جن چیزوں کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں تفصیلی معرفت ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ چیز لینے جا رہے ہیں، معین کرتے ہیں، مشخص کرتے ہیں اس کو۔ جیسے حکماء ایک قانون بیان کرتے ہیں، وہ قرآنی قانون ہے لیکن وہ اپنی زبان میں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ شے، کوئی بھی شے وجود میں آنے کے لیے پہلے اس کو تشخص اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر وجود میں آتی ہے۔ الشیء ما لم یتشخص ما لم یتشخص لم یوجد۔ جب تک شے تشخص پیدا نہ کرے وجود میں نہیں آ سکتی۔ وجود ممنوع ہے جس کے اندر تشخص نہیں ہے۔ تشخص کے مقابلے میں جو حالت ہے وہ ہے کلیت، یعنی کوئی کلی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ جس نے وجود میں آنا ہے اس کلی امر نے پہلے لباس تشخص پہننا ہے، شخصیت اس نے اختیار کرنی ہے اور مشخصات اس نے اپنانے ہیں۔ جب تشخص اس کے اندر قائم ہو جائے گا، وجود میں آئے گا، اب اس کو وجود میں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب وجود میں آئے گی۔ اسی طرح انسان کا بھی ارادہ ہے۔ انسان کبھی کسی کلی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا جو تشخص نہ ہو، جب تک اس کو ذہن میں، ہمارے علم میں جب تک تشخص نہ ہو نیت نہیں کر سکتے آپ۔ جب تک تشخص نہ ہو اس کے حصول کا ارادہ ہی نہیں منعقد ہوتا انسان کے اندر۔ اور جب تک شے مشخص نہ آپ کے ذہن میں ہو، دل میں ہو، آپ اس کی طرف حرکت نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے، اس کے حصول کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے۔ لہذا انسان جو بھی عمل کرتا ہے، کسی قسم کا بھی عمل ہو، نجی عمل ہو انسان کا، سماجی عمل ہو انسان کا، عبادی عمل ہو انسان کا، علمی عمل ہو، تعلیمی عمل ہو، وہ ایک مشخص چیز پہلے ذہن میں تشخص اس کو دیتا ہے، پھر اس کے لیے اس مشخص ہدف کے پیچھے چلتا ہے۔ لہذا یہ اجمالی ایمان یہ ایک اصطلاح ہے جو علماء نے وضع کر لی ہے اور متاثر ہو کے دوسرے علوم سے، جیسے علم اصول میں، فقہ میں یہ باتیں جاری ہیں۔ ظنون و علوم اجمالی یہ علم اصول کا تحفہ ہے جو دین کے اندر شامل ہوا ہے اور جاگزین ہوا ہے یقین کا، اور جاگزین ہوا ہے تشخص کا، جاگزین ہوا ہے علم کا، معرفت کا، کہ ظنون کے اوپر ساری آپ کی دینی عمارت اب مبتنی ہو جائے اور اجمال کے اوپر۔ اور اس بات سے غافل ہیں کہ اجمال کے بارے میں کوئی ارادہ منعقد ہی نہیں ہو سکتا۔ نہ انسان کوئی اجمالی فعل انجام دے سکتا ہے، اجمالی ارادہ کر سکتا ہے، اور نہ غیر انسان کوئی اجمالی عمل کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جتنی چیزیں خلق کی ہیں تشخص دیا ہے پہلے ان کو، پھر ان کو ایجاد کیا ہے۔ اجمالی چیز اللہ نے بھی کوئی پیدا نہیں کی ہے۔ خوب، اب یہ جو ایمان ہے یہ تشخص کے ساتھ ایمان چاہیے، دقت کے ساتھ ایمان چاہیے، اور اسی طرح معرفت نتائج کے بارے میں تشخص کے ساتھ یہ معرفت ہو کہ یہ مشخص و معین عمل، ایمان اور عمل اور اس کا معین نتیجہ، یعنی تینوں شعبوں کے اندر تشخص ہدایت کا لازمی نتیجہ ہے کہ اگر تشخص نہیں ہے، مشخص نہیں ہوئی کوئی چیز، معین نہیں ہوئی کوئی چیز، ہم اسے ہدایت بھی نہیں قرار دے سکتے
نہ ایمان کا حصہ ہے نہ عمل کا حصہ ہے، اور ہم اسے نتیجہ بھی نہیں شمار کر سکتے جس کے اندر تشخص نہ ہو، یعنی کلی چیز فاقد تشخص ہدایت نہیں ہے، ایمان بھی شمار نہیں ہوتی، عمل بھی شمار نہیں ہوتی، اس کو حتماً تشخص کے ساتھ آپ کو اپنانا ہوگا۔ اور قرآن کریم نے یہ کام کیا ہے، ایمان کو اور متعلقات ایمان کو مشخص کیا، تشخص دیا ہے، اور پھر انسان کو بھی یہ کہا ہے کہ اس تشخص کے ساتھ آپ نے اس کو اپنانا ہے، اعتماد کرنا ہے۔ آپ کے اعتماد اور آپ کے اطمینان میں بھی تشخص ہو کہ میں کس چیز کے سہارا لے کر اور کیا عمل اور کس مقصد کے حصول کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور نتیجہ اس کا کیا ہونا ہے۔ ایمان کے بعد جو دوسری اہم ہدایت کی چیز ہے، رکن ہدایت ہے، وہ قرآن نے عمل صالح قرار دیا ہے۔ سراسر قرآن میں یہ دو چیزیں بنیادی تکرار ہو رہی ہیں، ایمان و عمل صالح، اور باقی سب ان کی تشریحات ہیں، یا مجموعی طور پر ہم کہیں کہ تین امور ہیں جو مسلسل تکرار ہوں گے، اب ایمان، عمل صالح اور نتائج، جنت و جہنم، یہ ذکر اب پوری ہدایت کا مواد و نصاب بن جائے گا۔ یہ عمل صالح کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر پہلے سے مفہوم موجود ہے، جو سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ہمارے ذہن عمل صالح کے متعلق پہلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں عمل صالح کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے، اور وہ ہے نیک کام، اور نیک کام سے آگے ہماری اس کے عمل صالح کے بارے میں مصادیق عمل صالح کے بارے میں تو ہے آگاہی کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، صدقہ دینا عمل صالح ہے، سلام کہنا عمل صالح ہے، فلاں، یہ مصادیق ہیں۔ لیکن معنی کے لحاظ سے عمل صالح اور نیک کام، اس سے آگے ہماری معرفت مفہومی و معنی کی معرفت نہیں ہے، یہیں پہ جا کے رک جاتا ہے سب کا ذہن، علماء کا بھی اور علماء کی تقلید میں عوام کا بھی۔ عمل صالح کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہے کہ قرآن کس کو عمل صالح کہہ رہا ہے۔ یہ ترکیب ہے، دو مفردات ہیں اس میں، عمل اور صالح، صفت موصوف کے طور پر، کسی جگہ پر فعل و مفعول کے طور پر ہیں اور کسی جگہ پر صفت و موصوف کے طور پر ان کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، عمل و صلاح عمل یا صالحیت عمل۔ عمل کو عام طور پر کام کہتے ہیں، نیک کام، صالح کا مطلب نیک، اور عمل کا کام، عمل کا معنی کام، اور کام پھر کوئی بھی کام ہو وہ عمل کہلاتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے جتنے الفاظ اختیار کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام وحی پہنچانے کے لیے، وہ استخارے کے تحت نہیں ہوئے کہ اس مطلب کے لیے کوئی لفظ تو استعمال کرنا ہے تو یہی لفظ جو عرب استعمال کرتے ہیں ہم یہی استعمال کرتے ہیں۔ باقاعدہ ایک معیار، میزان کے مطابق قرآن کریم نے یہ الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ عمل کس چیز کو کہا گیا ہے۔ عمل خیر و بد ہونا اس کا الگ موضوع ہے، نیک و بد ہونا، اصل عمل کس حقیقت کو کہتے ہیں، معنی کیا ہے اس کا۔ کام اس کا معنی نہیں ہے، کام متبادل لفظ ہے ایک دوسرے لغت کا، کام کہتے ہیں ہم جیسے۔ اب کام فارسی کا بھی لفظ ہے اور کام ہندی کا بھی لفظ ہے، فارسی میں کام کا اور معنی ہے اور ہندی میں کام کا اور معنی ہے۔ کام فارسی میں جیسے کامیاب، کامیاب میں جو کام ہے یہ فارسی والا کام ہے، اور کام کاج جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہندی والا کام ہے۔ دو زبانوں کا ایک لفظ ہے مشترکہ، اور دونوں کی طرف سے اردو میں آیا ہے کام، کامیاب، کامران، کامیاب، یہ کام فارسی والا ہے، اور کام کاج جو کام ہے یہ ہندی کام ہے۔ اور ایک اور لفظ جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، لغت عرب میں بھی ہے، اور عموماً جو لوگ
دینی نصاب پڑھتے ہیں، عربی ادب پڑھتے ہیں، تو انہیں اس اصطلاح سے سب سے پہلے آشنائی اس سے ہوتی ہے، وہ ہے اصطلاح فعل، عمل اور فعل۔ فعل کا معنی بھی کام ہے، فعل کام، فاعل کام کرنے والا، مفعول کام شدہ، جس کو انجام دیا گیا ہو، جو کام انجام دیا گیا کام مفعول، اور اسی طرح اس کے دیگر جو مشتقات ہیں ان کا معنی بھی ہم کام ہی کرتے ہیں۔ عمل کا معنی بھی کام اور فعل کا معنی بھی کام ہی کرتے ہیں۔ اب آگے اصطلاح میں جب جائیں گے تو پھر صالح کے مترادفات ہیں، جیسے خیر ہے، جیسے حسنات ہیں، جیسے اور تعبیرات ہیں، ان سب کا معنی نیک کرتے ہیں۔ عمل صالح بھی نیک ہے، عمل حسنہ بھی نیک ہے، عمل خیر بھی نیک ہے، نیک کام، عمل بھی کام ہے اور فعل بھی کام ہے۔ لیکن قرآن نے بہت دقیق اصطلاح چنی ہے عمل کی، اور عموماً تشریح جو بہت واضح چیزیں ہوتی ہیں ان کی تشریح مشکل بھی ہوتی ہے اور کرتے بھی نہیں ہیں، ضرورت بھی نہیں سمجھتے علماء کہ یہ واضحات میں سے ہیں، ان کو ہم کیا تشریح کریں۔ لیکن یہی جن کو واضحات سمجھتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مبہم چیزیں یہ ہوتی ہیں جنہیں ہم واضح سمجھ کر گزر جاتے ہیں اور کھولتے نہیں ہیں، تبیین نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے ان چیزوں کو۔ جیسے اگر کوئی ہم سے پوچھ بیٹھے کہ عمل اور فعل میں فرق کیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا فرق واضح، دونوں کام ہیں، فعل بھی کام ہے، عمل بھی کام ہے۔ مصداق کے لحاظ سے ٹھیک ہے یہ، یعنی جس مصداق کو ہم فعل کہتے ہیں وہ لفظ فعل بھی اس پر اطلاق ہوتا ہے، اور جس مصداق کو ہم فعل کہہ رہے ہیں اس کو عمل بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کو عمل کیوں کہتے ہیں اور اس کو فعل کیوں کہتے ہیں، یہ وجہ جاننا ضروری ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فعل نسبت دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فعل سرزاد ہوتا ہے، فعل ربک الم تر کیف فعل ربک۔ لیکن قرآن میں کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ عامل ربک، تیرے رب کا یہ عمل ہے، اعمال رب ہے، یہ افعال ہیں، فعل اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہے، عمل منسوب نہیں ہے کہ اللہ کا عمل بھی ہے، اللہ کے اعمال میں سے یہ اعمال ہیں۔ انسان کے لیے فقط عمل انسان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے عمل نہیں استعمال ہوا، فعل ہوا ہے۔ فعل لغت کے لحاظ سے بھی استعمال ہوا ہے، اصطلاح کے لحاظ سے بھی استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح علوم کی اپنی اصطلاح ہے، قرآن کی اپنی علیحدہ اصطلاح ہے۔ تو قرآن کا جو اصطلاحی معنی ہے فعل کا، وہ بھی عمومیت رکھتا ہے، اور علوم کا اصطلاحی معنی فعل کا وہ بھی عمومیت رکھتا ہے۔ فعل عربی زبان میں اثر کو کہتے ہیں، کسی شے سے کوئی دوسری چیز اثر بن کر ظاہر ہو، اس کو عرب فعل کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے کوئی اثر ظاہر ہو جائے، وہ چیز بے جان ہو، وہ چیز جاندار ہو، وہ چیز انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ ہوا ہو، وہ پانی ہو، وہ پتھر ہو، جس سے بھی کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے، اس اثر کو یعنی فعل ہونے کا معیار یہ ہے، معنی فعل کا یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے سے اثر بن کر نکلا ہو، یہ اس کو فعل کہتے ہیں۔ فعلا یعنی اس نے اپنا اثر ظاہر کر دیا، فعلا اثر ظاہر کرنا ہے۔ وہ اثر مختلف ہے، شے کی اپنی نوعیت اور اپنی خاصیات کے لحاظ سے ہے۔ ہر چیز جس طرح کی اپنی اس کی ذات ہے، وجود ہے، اور اسی کے مشابہ آثار اس سے ظاہر ہوتے ہیں، اور ہم روزانہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اور محاورے کے مطابق کہ از کوزے آن تراود کہ در آن آناست، یعنی کوزے سے وہی چیز باہر ٹپک کے آئے گی جو اس کے اندر ہے۔ اگر مٹی کے کوزے کے اندر پانی ہے تو باہر جو سم آئے گی، نم آئے گی، وہ رطوبت آئے گی، وہ وہی ہے جو اندر موجود ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ اندر کوئی اور چیز ہو، باہر کچھ اور آ رہا ہو۔ فعل کسی بھی موجود، کسی بھی شے کے اندر موجود خاصیت
اس کا اثر جب باہر نکل آئے یہ فعل کہلاتا ہے، اور ہر چیز کا فعل اس کے اندر موجود خاصیات کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے پانی سے رطوبت ظاہر ہوتی ہے اور آگ سے حرارت ظاہر ہوتی ہے، یہ فعل ہے آگ کا، یعنی یہ ایک خاصیت ہے جو آگ کے اندر موجود ہے۔ یا نورانیت ظاہر ہوتی ہے آگ سے، یہ ایک خاصیت ہے جو اس کے اندر ہے، موجود ہے، یہ اس کا فعل ہے۔ اسی طرح پتھر ہے، اگر پتھر سے کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے، مثلا سختی ہے یا پتھر سے آواز، پتھر کو پتھر پہ مارے تو آواز پتھر ایجاد کرتا ہے، یہ اس کے اندر موجود ایک خاصیت ہے جو اثر بن کر باہر آ جاتی ہے، دوسروں کے مشاہدے میں آ جاتی ہے۔ یہ خاصیت اگر اندر ہی رہے، ظاہر نہ ہو اس کی ذات کے اندر، تو فعل نہیں ہے۔ جب یہ باہر آ جائے، یہ اثر دیکھنے میں آ جائے، دوسروں کے مشاہدے میں آ جائے، یا دوسروں کے اوپر یہ اثر ظاہر ہو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ لیکن عمل اس کو نہیں کہتے کہ کسی بھی شے کا اثر ظاہر ہو جائے وہ اس کا عمل ہے۔ مثلا پتھر کا کوئی عمل نہیں ہے، پتھر سے فعل سرزد ہوتا ہے، عمل سرزد نہیں ہوتا۔ پانی کا فعل ہے لیکن اس کا عمل نہیں ہے، لکڑی کا فعل ہے لیکن عمل نہیں ہے، جانور کا فعل ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ جانور فعل، اس سے جانوروں کے اندر جو خاصیات ہیں وہ ساری خاصیات ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے جانور بولتا ہے، جانور چلتا ہے، جانور چرتا ہے، جانور کھاتا ہے، جانور جاتا ہے، یہ سب اس کے آثار ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، اور اس سے حرکت کی صورت میں یا کسی بھی اثر کی صورت میں یہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ ہم زمین میں دیکھیں، بہت ساری چیزیں زمین سے باہر اگ رہی ہوتی ہیں، ان اگنے والے سبزیوں کے اندر مختلف آثار ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے پھل ہیں، ان کے ذائقے، ان کے طعم ہیں، ان کا شکلیں ہیں ان کی، یہ سب ان کے آثار ہیں اور یہ سب ان کے افعال ہیں یہ، لیکن یہ ان کے اعمال نہیں ہیں، چونکہ عمل لغت کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، اور قرآنی اصطلاح بھی اسی پر قائم ہے، اس لیے قرآن نے بہت دقت کے ساتھ لفظ عمل استعمال کیا ہے۔ اگر ہم ان استعمالات قرآنی کو دیکھیں، جہاں جہاں لفظ عمل استعمال ہوا ہے وہ غیر معمولی دقت ہے۔ کسی جگہ اس میں مسامحہ نہیں ہے، چشم پوشی نہیں ہے کہ عمل کو بے جا کسی مورد میں، موقع پر استعمال کر دیا ہو۔ عمل فعل کو نہیں کہتے، اثر کو عمل نہیں کہتے۔ عمل ایک حرکت کا نام ہے، اور وہ حرکت جو ارادے کے تحت انجام دی جائے، قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے، اور اس کے اندر سختی بھی ہو، دشواری بھی ہو، مشقت بھی ہو، زحمت بھی ہو اس کے اندر، ایسی حرکت جو ارادے سے ہو۔ اب جیسے پتھر حرکت کر رہے تو پتھر ارادے سے نہیں کر رہا، پانی حرکت کر رہا ہے، یہ ارادے سے یہ کام نہیں کر رہا، ہوائیں حرکت میں ہیں، یہ حرکت ان کے ارادے کا نتیجہ نہیں ہے۔ عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرکت، عمل حرکت کو کہتے ہیں، لیکن وہ حرکت جو ارادے سے نکلی ہو، ارادے کا نتیجہ ہو اور قصد کا نتیجہ ہو۔ اور دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ ارادی ہونے کے ساتھ ساتھ سختی بھی ہو، اس کے اندر دشواری بھی ہو، یعنی حرکت کرنے والے کو زحمت اور مشقت بھی تحمل کرنا پڑ رہی ہے، برداشت کرنا پڑ رہی ہے اس حرکت میں، بلا مشقت نہ ہو۔ تیسری خصوصیت اس میں یہ ہے، عمل اس حرکت کو کہتے ہیں ارادے اور مشقت کے ساتھ جو کسی چیز کے حصول کے لیے ہو۔ یہ حرکت کچھ حاصل کرنے کے لیے انجام دی جا رہی ہے، کوئی ایسی شے ہے جو حرکت کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، جب تک یہ حرکت انجام نہ پائے وہ شے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ شے جو حاصل کرنا ہے یہ اس حرکت کرنے والے کی ضرورت ہو، یا حقیقتاً ضرورت ہو، یا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے یہ۔ اور پانچویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جس شے کے حصول کے لیے انسان حرکت کرتا ہے، مشقت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ،
اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اور یہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے، یا واقعاً اس کی ضرورت ہے، یا اس کے تصور میں، اس کے اعتقاد میں یہ میری ضرورت ہے، یہ اس کے پاس نہ ہو، فاقد ہو یہ اس کو، ورنہ اگر پہلے ہی اس کے پاس موجود ہے، اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ اس کو طالب علموں کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ تحصیل حاصل ہے، یعنی جو چیز موجود ہے اسی کو حاصل کر رہا ہے، جو چیز اس کے جیب میں ہے، پڑی ہوئی ہے، وہی چیز ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں ملے گی آپ کو باہر، چونکہ آپ خود واجد ہیں۔ اس کو حرکت حصول فاقد کا حصول ہوتا ہے، واجد کو حصول نہیں کر سکتے، واجد کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا چونکہ واجد ہے، واجد یعنی اس کے اندر موجود ہے، پاس ہے اس کے، فاقد ہمیشہ حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا جس کے اندر علم ہے، جو علم ہے، جسے پتا ہے کہ ابھی رات ہے، یہ علم اس کے اندر ہے، اسی علم کو یہ حاصل نہیں کر سکتا چونکہ موجود ہے۔ یہ حاصل وہ چیز ہوتی ہے جو نہ ہو، مفقود ہو، پھر اس کے حصول کا انسان کو احساس ہو، اس احساس کے بعد انسان کے اندر طلب پیدا ہو، اس طلب کے مطابق انسان کا ارادہ بنے، اس ارادے کے مطابق انسان حرکت کرے اور جا کر اس شے کو حاصل کر کے فاقد کو واجد بنا لے، اس کے پاس آ جائے۔ اور ہم روزانہ یہی کام، سارے ایسا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی بھی اہمیت کے لحاظ سے نہ دیکھیں، کوئی چیز بھی جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اٹھتے ہیں، مثلا پانی پینا ہے ہمیں، تو پانی کے لیے ہم اٹھتے ہیں، طلب کرتے ہیں، پانی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، ضرورت، پھر اس کی طلب پیدا ہوتی ہے، احساس طلب میں بدلتا ہے، طلب ارادے میں تبدیل ہوتا ہے، اور ارادہ حرکت پیدا کرتا ہے، پھر ہم اٹھ کے پانی جا کر لیتے ہیں اور پیتے ہیں پانی۔ جب پانی، یہ گھونٹ جو ہمارے اندر چلا گیا ہے، یہ گھونٹ آپ حاصل نہیں کر سکتے، یہ حاصل ہو چکا ہے۔ حاصل وہ چیز ہوتی ہے جو مفقود ہو، آپ کے پاس نہ ہو، اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عمل ان خصوصیات کے ساتھ جو فعل سرزد ہوتا ہے کہ حرکت کو عمل کہتے ہیں، وہ حرکت جو ارادے کے ساتھ ہو، قصد کے ساتھ ہو، وہ حرکت جو کسی شے کے حصول کے لیے ہو، وہ حرکت جس کے اندر مشقت ہو، دشواری ہو، سختی ہو، اور وہ حرکت جو ایسی شے کے حصول کے لیے ہو جو اس حرکت کرنے والے کی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس ابھی نہ ہو، اس لیے اس کی طلب کرتا ہے چونکہ ابھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اس حرکت کو عمل کہتے ہیں، لغت کے لحاظ سے یہ عمل ہے۔ مثلا انسان عمل کر رہا ہے، کوئی کسان ہے عمل کر رہا ہے، یہ عمل ہے اس کا، یعنی ایک حرکت انجام دے رہا ہے، یہ حرکت ارادتاً کر رہا ہے، اختیار و ارادے کے ساتھ کر رہا ہے، یہ حرکت سختی والی ہے، مشقت ہے اس حرکت کے اندر، اور اس حرکت میں وہ کسی شے کے حصول کے درپے ہے، کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ ابھی نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ عمل، اس کا یہ حرکت اس کا عمل کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو اور کسی شے سے کوئی اثر ظاہر ہو، وہ فعل ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم انسانوں کو دیکھیں، ہم اعمال بھی انجام دیتے ہیں اور افعال بھی انجام دیتے ہیں۔ ہم افعال یعنی وجودی خصوصیات، جسمانی خصوصیات، ذاتی خصوصیات جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان خصوصیات کے اندر ایک نمائش کا بھی رجحان ہے، یعنی وہ باہر بھی ظاہر ہونا چاہتی ہیں۔ وہ خصوصیات اگر ہم سے باہر ظاہر ہو جائیں تو وہ افعال ہیں انسان کے، وہ اعمال نہیں ہیں۔ جیسے عادتیں ہیں انسان کی، یا غیر محسوس طور پر، یا دیگر واضح تر مثال ہے سانس، انسان سانس لیتا ہے، یہ سانس لینا انسان کہ ارادی کام نہیں ہے، یہ غیر ارادی کام ہے، یہ فعل ہے انسان کا، سانس لینا۔ یا مثلاً ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں جو ہم ارادہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے،
لیکن چونکہ ہمارے اندر ایک خاصیت ہے، آنکھ ہے، اور آنکھ کے اندر یہ خصوصیت ہے ذاتی اس کی، کو دیکھتی ہے ہر چیز کو، اور جو ہی ہم نے آنکھ کھولی ہم دیکھ رہے ہیں، جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہرگز ان کے دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی قصد نہیں ہے، اور ان کی ضرورت بھی نہیں ہے دیکھنے کی، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا فعل ہے ہمارا، یہ عمل نہیں ہے۔ یہ نظر، یہ نگاہ، یہ فعل ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ عمل کون سی نگاہ ہے؟ عمل وہ نگاہ ہے جو آپ نے حرکت ہے، آنکھوں کی ایک حرکت ہے دیکھنا، وہ جو آپ انجام دی، آنکھ کھولی ہے کچھ دیکھنے کے لیے، معین مشخص چیز۔ جیسا پہلے کہا تھا کہ انسان سے ہر وہ فعل سرزاد ہوگا جو پہلے مشخص ہو، تشخص ملے اس کو۔ کلی فعل انسان نہیں انجام دے سکتا، کلی وجود میں آ ہی نہیں سکتی، نہ انسان کے وجود میں، نہ باہر زمین پر کسی جگہ بھی کوئی کلی چیز موجود ہی نہیں ہے، سب کلیات مشخص ہو کر موجود ہیں۔ اب انسان نے نگاہ کی دیکھنے کے لیے، کمرے سے نکلا، گھر سے نکلا باہر، کسی شخص کو، فرد کو دیکھنے کے لیے، اور پھر اسے دیکھ لیا اس نے، یہ عمل ہے انسان کا۔ کتاب کھولی پڑھنے کے لیے، یہ عمل ہے انسان کا۔ لیکن ویسے بیٹھا ہوا ہے، ذہن کہیں اور ہے، اور نگاہیں دیکھ رہی ہیں، کمرہ نظر آ رہا ہے، ٹریفک نظر آ رہی ہے، گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، بندے نظر آ رہے ہیں، یہ فعل ہے، یہ عمل نہیں ہے انسان کا، یہ افعال ہیں، اعمال نہیں ہیں۔ ان افعال کا اور اثر ہوتا ہے فاعل پر، اعمال کا عامل پر اثر ہوتا ہے۔ اعمال جو قصد، ارادے کے ساتھ انسان انجام دیتا ہے، اور اس لیے انجام دیتا ہے کہ چونکہ اس چیز کو اس نے حاصل کرنا ہے، جس کے لیے یہ حرکت انجام دے رہا ہے، یہ شے اس کی ضرورت ہے، یا حقیقی ضرورت ہے، یا اس کے اپنے نظریے میں، اعتقاد میں یہ ضرورت ہے اس کی۔ جیسے ایک چور ہے، چوری کا ارادہ کرتا ہے تو یہ عمل ہے اس کا، یہ فعل نہیں ہے۔ ایسے جاتے جاتے آپ کا ہاتھ کسی کو لگ گیا، یہ فعل ہے آپ کا، یہ عمل نہیں ہے، اس لیے اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ مثلا انسان غیر ارادی طور پر جو کچھ انسان سے سرزاد ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر نگاہ کہیں جا پڑی، غیر ارادی طور پر کان میں کوئی بات آ پڑی، غیر ارادی طور پر انسان سے کچھ بھی ہو گیا، ہاتھ کسی چیز کو لگ گیا، پاؤں کسی چیز کو لگ گیا، یہ انسان کے افعال ہیں، یہ انسان کے اعمال نہیں ہیں۔ چونکہ ان حرکتوں کو انسان نے ارادتاً انجام نہیں دیا، کسی چیز کے حصول کے لیے یہ کام نہیں کیا، لیکن بہت سارے ہمارے یہ اسی نوعیت کے کام ارادی ہوتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادہ کرنے کے بعد ہم اس کے لیے حرکت کرتے ہیں، اس کے لیے وسائل، اس کے لیے مثلا ایک دیکھنے کے لیے باقاعدہ ارادہ کیا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے، میں نے اس شے کو دیکھنا ہے، یا اس شے کے اندر یہ چیز، یہ خصوصیت میں نے دیکھنی ہے۔ جیسے آپ موبائل کھولتے ہیں تو ارادہ کر کے کھولتے ہیں نا، دیکھنا ہے میں نے موبائل کے اندر جو چیز ہے، یہ عمل ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ موبائل میں جو چیز آ رہی ہے وہ گزر رہی ہے، میں تو کچھ اور دیکھنا چاہتا تھا، آگے کچھ اور گزر رہا ہے، نا، یہ سب کچھ آپ ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چونکہ ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ عمل ہے آپ کا۔ اسی طرح زبان سے آپ بسا اوقات انسان غیر ارادی طور پر انسان کی زبان سے اگر کچھ ادا ہو جاتا ہے تو یہ فعل ہے انسان کا، یہ عمل نہیں ہے۔ عمل وہ ہے جو ارادہ کر کے آپ نے بات کی ہے اور اس بات سے آپ کا مقصود ہے، ارادہ کر کے آپ نے کوئی بات کی ہے، عکس العمل دکھایا ہے، عمل کیا ہے ارادہ کر کے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ اس حرکت کے اندر مشقت ہو، زحمت ہو، یہ عموماً ایسے ہے کہ انسان کو بلاخر کوئی معمولی یا غیر معمولی مشقت ہر حرکت میں انجام دینا ہوتی ہے۔ ممکن ہے ایک مشقت اعضاء و جوارح کی ہو، ممکن ہے یہ مشقت ذہنی ہو، ممکن ہے یہ مشقت انسان کے جسمانی ہو، اس مشقت کے لیے چلنا پڑے، اس مشقت کے لیے انسان کو پڑھنا پڑے، اس مشقت کے لیے کہیں جانا پڑے، کچھ خرچ کرنا پڑے۔ مختلف طرح کی مشقات تھوڑی یا زیادہ وہ کام کی نوعیت پر یا حرکت کی نوعیت پر موقوف ہے کہ حرکت کس نوعیت کی ہے، مشقت بھی اتنی ہی ہوگی۔ لیکن یہ کہ اس حرکت میں کوئی مشقت نہ ہو، ایسے نہیں ہے، اس میں بلاخر تھوڑی معمولی مشقت ہے۔ بعض چیزیں اتنی ہیں، مشقت ہیں، لیکن ہم انہیں مشقت سمجھتے نہیں ہیں،
ہمارا مزاج ایسا ہے، تکرار کی وجہ سے، عادت ہو جانے کی وجہ سے، راسخ ہو جانے کی وجہ سے وہ چیزیں ہمیں مشقت نہیں لگتی، لیکن ہے مشقت ہے یہ. بس عمل، ارادی حرکت، مشقت والی حرکت، مقصد والی حرکت اور اختیاری حرکت جس کے لیے یہ حرکت انجام دی جاتی ہے. اور یہ ساری خصوصیات صرف انسان میں ہیں، چونکہ ارادہ انسان کے اندر ہے، قصد انسان کے اندر ہے. قصدی کام کرنا صرف انسان کر سکتا ہے، جانور نہیں کر سکتا، باقی کوئی موجودات نہیں کر سکتے. اس لیے ان سب سے افعال سرزد ہوتے ہیں. خب اللہ کی ذات سے عمل سرزد نہیں ہوتا. عمل کیوں عمل نہیں ہوتا؟ چونکہ عمل کی جو دقیق تعریف ہے لغوی معنی کے لحاظ سے کہ وہ ارادی فعل مشقت والا جو کسی شے کے حصول کے لیے ہو، اور وہ شے حاصل اسی وقت ہوتی ہے جب فاقد ہو. اور اللہ کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے کام کیوں نہیں ممکن؟ اس لیے کہ اللہ کسی فعل کے ذریعے سے ایسی چیز حاصل کرے جو اللہ کے پاس نہ ہو، اللہ کی ذات میں فاقد ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فعل انجام دے کے اس شے کو اپنی ذات کے لیے حاصل کرے، یہ محال ہے. چونکہ اللہ کی ذات غنی ہے، کسی چیز کو فاقد نہیں ہے. اس لیے اللہ کے افعال ہیں، اللہ کے افعال ہیں. اور یہ ایک بات ہے جو علم کلام میں بھی ہے اور فلسفہ میں بھی ہے، اور متکلمین و فلاسفہ آپس میں اس میں سخت ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. اور وہ یہ کہ فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے اعمال قصدی نہیں ہوتے، بالقصد نہیں ہوتے. متکلمین اصرار کرتے ہیں کہ حتماً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال سارے قصدی ہیں. فرق کیا ہے؟ کیوں ہو کہ حکیم فیلسوف اصرار کرتا ہے کہ اللہ کے افعال قصدی نہیں ہیں؟ چونکہ قصد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک فاقد شے کے حصول کا ارادہ قصد کہلاتا ہے، جو نہیں ہے آپ کے پاس. اور اللہ کی ذات میں ایسا ارادہ ناممکن ہے. کسی وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرے اس کے حصول کے لیے، اور وہ ارادہ قصد کہلائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال قصدی نہیں ہے. اور جب فاعلیت کی اقسام ذکر کی جاتی ہیں، متعدد کہ فاعل کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اس میں حکمات تاکید کرتے ہیں کہ اللہ فاعل بالقصد نہیں ہے. چونکہ قصد کی لازمہ یہ ہے، قصد کا لازمہ ناقص ہونا ہے. قاصد یعنی فاقد، دوسرے لفظوں میں اس کے معنی کا لازمہ یہ ہے کہ فاقد ہے. قصد اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب نہ جو چیز نہیں ہے اسی کے حصول کے لیے ہم نے ارادہ کرنا ہے. بس یہ عمل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قرآن میں عمل منسوب نہیں ہے کہ یہ عمل ہے اللہ کا، لیکن باقیوں کی نسبت منسوب ہے کہ یہ عمل ہے. اب اس کو چونکہ یہ بات قرآن میں اب جاری ہے، ہم پہلے اس کا معنی جیسے ایمان، عموماً ایمان کو ایک باطنی چیز کے طور پر پیش کرتے ہیں ہم، یعنی پہلے سے جو ہمارے ذہن میں ایمان کا تصور بیٹھا ہوا ہے، اور جس وجہ سے ہم ایمان نہیں رکھتے، ایمان سے محروم کیوں ہیں؟ ایمان کے معنی کی وجہ سے، کہ معنی ہی ایسا کیا گیا ہے کہ وہ دسترس میں ہے ہی نہیں ہے. اول تو اس کی وضاحت نہیں کر سکتے ہم. آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں کتنا الجھاؤ ہے ایمان کی تعریف کرنے میں کہ ایمان ہے کیا. ایمان اذعان ہے، ایمان اعتقاد ہے، ایمان فلاں ہے. پھر ایمان اور علم میں آپس میں اشتباہ ہو جاتا ہے کہ پھر ایمان اگر یہ ہے تو یقین کس چیز کا نام ہے، اگر ایمان یہ ہے تو علم کس چیز کا نام ہے. اور پھر بحث بڑھتی ہی جاتی ہے، بیچ میں جو چیز گم ہو جاتی ہے وہ ایمان کا معنی ہے. ایمان باطنی اس کے جڑیں ہیں قلبی، لیکن ایمان ایک عملی ظاہری، اگر ہم اپنی اسی مادی زندگی میں، جسمانی زندگی میں دیکھیں تو ایمان ہمارا ایک عملی جسمانی ایک پہلو ہے. اعتماد، اطمینان کرنا، بھروسہ کرنا، سہارا لینا ان چیزوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. مثلا نبی پر ایمان رکھنا، نبی پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لو کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں. نہ، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں تو اب ان سے جا کر ہر چیز لو، انہی کو وسیلہ قرار دو، اپنی ہر چیز کا ذریعہ نبی کو قرار دو، رہنمائی ان سے لو، ہر زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی ان سے لو.
ان سے پوچھو کہ کھانا کیا ہے، ان سے پوچھو پینا کیا ہے، ان سے پوچھو رہنا کیسے ہے، ان سے پوچھو بولنا کیسے ہے، ان سے پوچھو آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے۔ تمام زندگی کی رہنمائی کا سہارا رسول اللہ کو قرار دو۔ یہ ایمان بن نبی ہے۔ ایمان، امام پر ایمان۔ امام پر ایمان یہ نہیں کہ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ امام ہے، اللہ کی طرف سے ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اب عملی زندگی میں رہنمائی، پیشوائی، رہبری کس کی ہے؟ کون آپ کو عملی زندگی میں سہارا کس کو بنایا ہوا ہے؟ کس سے پوچھ کے زندگی گزار رہے ہو؟ کس کے سہارے بھروسے پر زندگی گزار رہے ہو؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی طاغوت ہو سکتا ہے، کوئی شیطان ہو سکتا ہے، کوئی ابلیس ہو سکتا ہے، کوئی انسان، یا حتیٰ نیک آدمی بھی ہو۔ جو اللہ نے رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور نیک آدمی کو آپ نے آگے کر دیا کہ آپ سے پوچھ کر میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو وہ ایمان جو اللہ کی طرف سے ہے وہ تو نہیں ہمارے اندر۔ ہم نے غیر اللہ پر ایمان رکھ لیا، یا اللہ کے ما انزل اللہ کے علاوہ کسی چیز پر ایمان رکھ لیا، یعنی سہارا۔ دوسرے لفظوں میں ہم جن چیزوں کو مکمل مانوی قرار دیا ہے، باطنی امور قرار دیا، مانوی قرار دیا ہے، وہ سب دراصل دنیاوی رنگ پہلے رکھتے ہیں، اس دنیاوی رنگ کے اندر ان کا باطنی پہلو ہے۔ چونکہ آخرت، اس دنیا نشأت اولا ہے، نشأت اخرى ہے، آخرہ ہے، وہ آخرہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو ایمان کا نتیجہ ہے وہ آخرت، وہ معنویات ساری، یعنی اس مادی، اس ظاہری، اس جسمانی، اسی زندگی کا یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں، اسی کے لیے ایمان بھی ہے اور اسی کے اندر عمل صالح بھی ہے۔ نہ یہ کہ یہ مادی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ایک مانوی چیز ہے، اور ہم جو روزمرہ کی زندگی کے لیے جو سہارا بنایا ہوا ہے یہ ایمان سے باہر ہے۔ یہ ہماری اپنی تشخیص ہے، ہم جسے چاہیں سہارا قرار دیں، جسے چاہیں اطمینان قرار دیں۔ ہم ایمان اس عملی، ظاہری، مادی، دنیاوی زندگی کے اندر اسی مرحلے کو گزارنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سہارے رکھے ہیں، ان کے اوپر اطمینان کرنا، ان کے اوپر اعتماد کرنا، یہ ایمان ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیے اور ایمان کو ایک مانوی چیز، مبہم چیز بنا کے رکھے ہوئے، تو یہ ہم خیالی مومن ہیں۔ وہ مومن ہیں جن کو ایمان کا معنی بھی نہیں پتا، جو انہیں پتہ بھی نہیں ہے ایمان ہے کیا چیز اصل میں۔ خیالی مومن ہے، زبانی۔ اس لیے قرآن اکثر کو یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ مومن نہیں ہے، کیوں کہ سہارا تو کسی اور کا لیا ہوا ہے آپ نے، اعتماد تو کسی اور چیز کے اوپر کیا ہوا ہے آپ نے۔ خوب اب یہی مومنین، آج کی نسل کے مومنین کو دیکھیں، گزشتہ نسلوں کے مومنین کے بارے میں ہم بات کریں فضول ہے، چونکہ ہماری بات نہ ان کے کام آئے گی نہ ہمارے کام آئے گی ان کے متعلق، لیکن اپنے متعلق ہمارے لیے مفید ہے یہ بات۔ اور وہ یہ ہے کہ آج کی مومن نسل جو اس کا ایمان ہے، یعنی اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اطمینان ہے، سہارا ہے زندگی کا، وہ وہی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے، راستہ کون سا اختیار کیا ہوا ہے۔ جس راستے کو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس پہ اطمینان کرنا ہے، اس پہ اعتماد کرنا ہے، اس پہ نہیں کیا۔ مثلا اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، مقدس ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، ثواب لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایمان نہیں ہے، ما انزل اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ معلومات ہیں ہماری، یہ علم ہے ہمارا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ آگاہی ہے ہماری کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ خوب جب پتہ ہے تو اس پر ایمان بھی لے آؤ۔ ایمان کیسے لائیں قرآن پر؟ ایمان یہ نہیں کہ اسے مان لے کہ اللہ کی کتاب ہے، ایمان یہ ہے کہ اس کو اپنی جو معمول کی روزمرہ زندگی گزر رہی ہے وہ اس کے مطابق، اس کے اوپر اطمینان کرو، اس کے اوپر اعتماد کرو اور اس کو سہارا قرار دو۔ اس طرح کا اس پر اطمینان کرو کہ خوف آپ کے دل سے ختم ہو جائے، اس طرح سے اس کے اوپر بھروسہ کرو آپ۔ یہ ایمان ہے ما انزل اللہ پر، نہ کہ ذہن میں رکھ لینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم مومن ہیں، ہم قرآن کو تو مانتے ہیں۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں، یا یوں کہیں کہ جانتے ہیں آپ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن
آپ یہ بھی ساتھ قائل ہیں کہ یہ میری زندگی کے لیے صحیح نہیں ہے، اس پر میں زندگی گزاروں، وہ زندگی میری کامیاب زندگی نہیں ہوگی، میں زندگی گزاروں دوسرے کسی چیز پر۔ ابھی مثلا ہم تعلیم میں سہارا لیتے ہیں، ہم جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام کامیابی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیت میں بیان کیا ہے۔ بہت ہی نورانی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری، سب سے طولانی آیت بھی ہے یہ۔ اسی کے اندر نہ وہ طولانی آیت پہلے ہے، یہ آخری آیت یہ ہے، آخری سے پہلی آیت۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں میں آئے، جاہلیت جن لوگوں کی تہذیب تھی ان میں آئے، یعنی جو انسانیت سے ہی گرے ہوئے تھے ان لوگوں کے اندر آئے۔ تو رسول اللہ نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا، ان کی کایا کیسے پلٹی، ان کو ہدایت کیسے کی، وہ راز اس آیا 285 میں ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول کا ایمان تھا۔ ایمان کا مطلب نہیں یعنی علم تھا، رسول اللہ کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے، نہ، رسول اللہ کا اعتماد تھا، رسول اللہ کا اطمینان تھا اللہ کے اس ما انزل اللہ کے اندر جو بتائے ہوئے وعدے تھے، جو اصول تھے، جو رہنمائی تھی، جو ضابطے تھے، جو قوانین تھے، ان سب پر رسول اللہ کا مکمل اعتماد تھا۔ اور قرآن کے مقابلے میں جو پیشکش ہوتی تھی رسول اللہ کو، اس پر رسول اللہ کو کوئی اعتماد و ایمان و اعتقاد نہیں تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ نے یہ عظیم کامیابی حاصل کی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ ہم کیا ہیں آج؟ ہم علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور بہت پڑھتے ہیں، تمام معلومات دنیا جہان کی ہم علوم کے حاصل کر لیتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اس کی ایک سطر پر بھی ایمان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ حوزات علمیہ میں بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں لیکن اعتماد اس کے اوپر نہیں کرتے۔ اب قرآن جو ہمیں ضابطہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ الذین بشر، آپ آگاہی دے دیں، نتیجے سے باخبر کر دیں، مجدہ و نوید سنا دیں، خوشخبری دے دیں نتیجے کی، جن لوگوں نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے ہیں، یعنی جنہوں نے اعتماد پورا کر لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، عملی طور پر اعتماد و اطمینان پورا اپنا حاصل کر لیا ہے اور اس کو اخذ کر لیا ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ ہیں جن کا جو عمل، اہل عمل ہیں، عمل سے مراد وہی ارادی طور پر، شعوری طور پر، قصدی طور پر مشقت والے کام کر رہے ہیں اور بامقصد کام، کسی مقصد کے لیے جو فعال ہیں، وہ اعمال صالح ہیں۔ جو یہ صالح اعمال والے لوگ ہیں ان کو آپ بشارت دے دیں، ان کے لیے بہت عالی نتیجہ ہے، فوق العادہ نتیجہ ہے ان کا۔ ان کی زندگی مشقتوں والی ہے لیکن ان کے نتیجے بہت عالی ہیں، اتنی خوشگوار ہیں کہ یہ مشقتیں ان کو بھول جائیں گی۔ جو عمل صالح میں، چونکہ عمل صالح عمل ہے ہی مشقت، یہ مشقتیں بھول جائیں گے، نتیجے ان کو دیں۔ یہ آگاہی ضروری ہے، نتیجے کی آگاہی ہدایت کے مرحلہ میں ضروری ہے، ہدایت کا حصہ ہے، نتیجے کی آگاہی ہے۔ اب وہ ترکیب جو مکمل بنتی ہے عمل صالح، وہ بعد میں انشاءاللہ صالح کا معنی بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ